السلام علیکم جی۔ آج ایک اور نئی اور پیاری اور خوبصورت سی حدیث لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ آج کی حدیث بہت ہی پیاری اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ یہ بات آئی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، جس نے میرے حکم مانا تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی کہ اگر اس نے میرا حکم مانا تو اس نے سمجھ لیں کہ اللہ کا حکم مانا، اور جس نے میری نافرمانی کی اور جس نے میری بات کو نہ مانا یا مجھے میری کسی بات سے وہ ڈس ایگری ہوا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، سمجھ لیں کہ اس نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی، یعنی کہ اگر جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، یعنی وہ کہتے ہیں جو میں نے اگر کسی کو سلطنت کا بادشاہ بنایا یا میں نے اپنے بعد کسی کا امیر بنایا، اگر اس بندے نے اس کی اطاعت کی تو سمجھ لو اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، یعنی کہ اگر جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر کو یا کسی حکمران کو یا کسی بھی بندے کو اگر انہوں نے اس کی اطاعت نہ کی، اس کی نافرمانی کی تو اس سمجھ لیں کہ اس نے میری نافرمانی کی۔ تو یہ حدیث ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے، اگر اس پہ غور کیا جائے تو اس میں بہت کچھ ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ آپ اس سے آگے ہو کے سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے، یعنی کہ آبویسلی کوئی نیک بندہ جو ان کا امیر ہوتا ہے، یعنی ان کا وزیر اعظم ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، بڑا عہدہ ہوتا ہے جس کے پاس، تو اس کو وہ جو ہوتا ہے نا وہ میری طرف سے نمائندہ ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے، اور اس کی نافرمانی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری نافرمانی کرنا۔ تو جو نیک بندے لوگ ہوتے ہیں ان کے اگر نیک اعمالوں پہ، نیک ان کے کاموں پہ اگر آپ لوگوں کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتے تو سمجھ لیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں اور اطاعت جو نہیں کرے۔ تو یہ جو ہے یہ حدیث جو ہے قیامت تک کے لیے، پتہ ہے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہمارے لیے مشن لے رہا ہے، اور وہ قیامت تک اس کا اسی طرح اثر ہے کہ جس طرح ہے۔ تو اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ قیامت تک جتنے مسلم حکمران ہیں، مسلم ریاستیں ہیں، مسلم ممالک ہیں، ان میں رہنے والی عوام کے لیے یہ سمجھ لیں کہ حدیث ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وہاں کے جو حکمران ہیں بے شک جیسے بھی ہوں ان کی اطاعت کرنا آپ پہ لازم ہے، اور اگر وہ ظالم ہوں تو ظالم کے خلاف کھڑا ہونا بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے یہ حکم ہے۔ تو ہمارے نبی یہ صرف اس میں یعنی کہ اس بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان حکمران ایسا ہو جو نیک ہو، جو اپنی رعایا کا خیال رکھتا ہو، اس میں ناانصافی نہ ہونے دے اور ان میں برابر کی ان کا خیال رکھے، ان کے معاشی صورتحال بہتر کرے، ان کے معاشی اپنی ریاست کی صورتحال کو بہتر کرے، یہ بیسیکلی اس امیر کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اس امیر کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے گا، تو پھر آگے سے عوام کا یہ کام بنتا ہے، لوگوں کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اس اپنے امیر کی اطاعت کریں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بیسیکلی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ایک معاشرے میں، ایک ریاست میں، مسلم ریاست میں اسپیشلی وہاں کا اگر کوئی بھی حکمران نیک ہوگا تو اگر ہماری اس کے ساتھ کیسی، اگر وہ خصوصی طور پہ مسلمان ہوگا تو ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ منسوب کر دیا تو اب یہ ڈائریکٹ نازک معاملہ جو ہے نا بہت نازک ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دماغ کو، اپنی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں کہ حکمران ظالم ہے کہ وہ نیک ہے اور وہ کرتا ہے، تو اگر نیک ہے اور وہ عوام کا سوچتا ہے اور عوام کی معاشی بدحالی سے کو دور کرنے کے لیے بہتر اقدامات کرتا ہے تو عام لوگوں کی اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ہم پہ فرض ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث سنانے کا یہ مقصد ہے کہ صرف آپ لوگوں میں یہ شعور دینا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور آگے آپ اپنے گریبانوں میں جانچیں کہ آپ کیا مثلا اس کے مطابق عمل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی الفاظ ہیں اگر ہم ان پہ عمل کریں گے تو معاشرے میں اصلاح آئے گی اور مسلم معاشرے سے ترقی کریں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک نمونہ ہے، تو ہمیں اس نمونے کو لے کے ساتھ چلنا ہے
کیونکہ اگر ہم اس کو لے کے چلیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی. تو دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا جی. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کریں اس حدیث کو, اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں, کیونکہ آپ کی سبسکرپشن سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے, اور اسی طرح کے مزید پیاری پیاری حدیث آپ کی خدمت میں لاتا رہوں گا. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.